السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز ویورز اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پہلے ہم تھوڑی سی کچھ اچھی باتیں کریں گے اللہ رسول کی، قرآن کی، اور اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہوگا نا وہ ہوگا بیماریوں سے شفا کی دعا، مریض کی عیادت کی دعا، مصیبت زدہ اور بیمار کو دیکھ کر دعا، اور مصیبت اور غم کی خبر سننے کی پر دعا کیا مانگنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی پوری قوم کو حوصلے سے کھڑا کریں۔ انشاءاللہ کرونا اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے چلا جائے گا، اور ہمارے پورے ملک کا، قوم کا، میرے نبی کی ساری امت کا، اور سارے جتنے بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اللہ ان سب پہ رحم کرے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کے حکم سے گزر جاتی ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ جن کے کام بند ہے بھروسہ رکھیں، اللہ رازق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے حکم دے دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے رزق کا وہاں سے بندوبست کرے گا جہاں سے ہم سب کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ گھبرانا نہیں ہے میری جان۔ ساری قوم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے، جس کے پاس ہمت ہے وہ دو چار ضرورت مندوں کی مدد کر دے، جس کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے وہ دو چار لوگوں کو پکڑ لے۔ اگر ایک بندہ تین چار پانچ دو تین ایک دو لوگوں کو پکڑ کے مدد کرے گا تو سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گرے ہوئوں کو اٹھانا یہی تو ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اے عرش مولا کے مالک، آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، ہمیں بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دے۔ یا الہی، بے اولادوں کو اپنی رحمت سے نیک صالح، صحت و تندرستی والی زندگی والی عطا کر۔ اولاد ان کو جن کے پاس اولاد کی نعمت ہے ان کو والدین کا فرما بردار، خدمت گزار بنا۔ ہم سب کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے کامل ایمان، سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی، موت سے پہلے کی توبہ، موت کے وقت کا آرام، مرنے کے بعد مغفرت، حساب کے وقت معافی، اور جنت کے حصول کا سوال کرتے ہیں۔ یا رب العزت، تمام مسلمانوں کو مصائب، دکھوں، آزمائشوں، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ ہماری ظاہری، باطنی، مخفی تمام چھوٹی بڑی جسمانی، روحانی، دماغی، نفسیاتی، معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ صحت و تندرستی والی پرسکون زندگی سے فرما دے۔ مولا کریم، ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرما اور ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سیکھتے سیکھتے ہر چیز انسان سیکھ جاتا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ سیکھتے سیکھتے گاڑی چلانا آ جاتی ہے، سیکھتے سیکھتے کھانا پکانا آ ہی جاتا ہے، سیکھتے سیکھتے چلنا آ ہی جاتا ہے، سیکھتے سیکھتے کمپیوٹر چلانا آ ہی جاتا ہے، سیکھتے سیکھتے موبائل چلانا بھی آ جاتا ہے۔ تو سیکھتے سیکھتے دین اسلام کیوں نہیں آ سکتا؟ بات یہ ہے کہ دین اسلام سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن باقی سب چیزوں کے لیے بہت وقت ہے۔ انگلش آ جاتی ہے، کمپیوٹر آ جاتا ہے، موبائل آ جاتا ہے، میتھ آ جاتا ہے، فزکس آ جاتی ہے، کیمسٹری آ جاتی ہے، باٹنی آ جاتی ہے، بایولوجی آ جاتی ہے۔ نہیں آتا تو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، نماز سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دراصل یہ سمجھنا ہی ہم نہیں چاہتے۔ کوشش کریں کہ جن چیزوں کے سمجھنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا، ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ مسلمان بہن بھائی بچوں سے
یہ ریکویسٹ ہے کہ مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا کیسا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پکڑتا ہے اور اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ پھر وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے العنکبوت۔ عنکبوت کا اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا، سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دیے۔ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، اگر یہ انسان علم رکھتے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوری اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام سے رکھا ہے، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ پر اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنہ اور آزمائشوں سے کیا تعلق؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں۔ انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں، مگر اللہ مدد کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس ذرا تھوڑا سا اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات پتہ نہیں میں آپ سب کو بتا چکی ہوں کہ نہیں، ہمارے استاد نے تو ہمیں بہت بچپن میں بتائی تھی کہ جمعے والے دن نماز فجر سے لے کے ظہر کی نماز تک یا جمعے کی نماز تک، اس کے دوران جو کوئی 7 دفعہ بسم اللہ سمیت سورۃ اخلاص، 7 دفعہ سورہ فلق، 7 دفعہ سورہ ناس پڑھے گا، وہ ہر طرح کی آفت، مصیبت، پریشانی، بیماری، الجھن سے محفوظ رہے گا، ہر آفت سے۔ اور جو کوئی مغرب کی نماز کے فوری بعد 11 دفعہ بسم اللہ سمیت سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر اور 11 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے پڑھے گا تو اس کے اگلے ہفتے کا بندوبست رزق روزی کا اللہ کے ذمے لگ گیا، اور اللہ وہاں سے دے گا کہ اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگ پلیز اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ ہر جمعے اس کو مس نہ کریں، اور آپ کچھ لوگوں کو ضرور ایسی باتیں فارورڈ کیا کریں تاکہ ان کے بھی کام آئیں اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔ اب آتے ہیں ہم بیماریوں سے شفا کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، شہد فیہ شفاء للناس، ان میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 69۔ کلونجی خالد بن سعد سے روایت ہے کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجز بھی تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار تھے۔ ابی بن عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے یعنی کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف ایک ایک قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے،
سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ آب زمزم۔ سیدنا جابر بن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ یعنی جو آپ کی نیت ہوگی نا، یہ بیماری چلی جائے، یہ بیماری چلی جائے، یہ پریشانی چلی جائے، یہ اسی کے لیے آپ کے کام ہے، اسی کی دوائی بن جائے گا۔ اللہ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے، لہٰذا آب زمزم کا استعمال خوب کریں۔ اور ایک اگر جیری کین پورا لے کے اس میں آپ ایک قطرہ آب زمزم ڈال دیں تو سارا آب زمزم بن گیا۔ سارا پیور آب زمزم نہ پی لیا کریں، تاکہ کیونکہ یہ دور سے آتا ہے اور ایک اس پانی کی بہت عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اس کو پانی کی طرح پی جانا زیادتی ہے۔ تھوڑا سا ایک چمچ ملا لیا کریں اپنے جیری کین میں، جس مقصد کے لیے ہے، جس کے لیے وہ پیا جائے، اس سے آب زمزم شفا دے گا۔ بارش کا پانی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ سورہ کاف، جو 2 نقطوں والا کاف ہے، اس کی آیت نمبر 9 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل، سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے۔ سیدنا ابو سعید حضری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان قبیلہ والوں سے مہمانی طلب کی، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہ کی۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ قبیلہ کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے یا کوئی تکلیف ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، جی ہاں۔ پس وہ اس کے پاس آئے اور اسے سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ انہیں بکریوں کا ریوڑ دیا گیا، لیکن اس صحابی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، جب تک اس کا ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں نہیں لوں گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول کی قسم ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی کے ذریعے میں نے دم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا، ان سے لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو، یعنی وہ بکریوں کا ریوڑ لے لو۔ آپ نے اجازت دی۔ تو لہٰذا اس طرح اگر کوئی کسی کو نیک اور اچھا سمجھتے ہوئے، جس کے پڑھنے سے، پڑھانے، بتانے سے کوئی ثواب ہوا ہے، اس کو کوئی ہدیہ کرے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ لے سکتا ہے، کہ یہ ہدیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کا انعام ہے ایک اچھے کام کا۔ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پر ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا ایک دیوانہ شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے سوا بھی کچھ پڑھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے لو، اور میری زندگی کی قسم، کوئی باطل جھاڑ پھونک سے کھا سکتا ہے تو تم سچے دم کے ذریعے سے کیوں نہیں کھا سکتے؟ تم تو سچے دم کے ذریعے سے کھا رہے ہو۔ حضرت ایوب کی دعا، جب ان کو بیماری لگ گئی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں پورے جسم میں درد رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 دفعہ یہ کہو، اعوذ باللہ و قدرتہ و شرہ ما اجد و احاذر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے
جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں، اور اس کا درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری سے عافیت دے دی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، پھر فرماتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اب اس سے بڑی کیا دعا اور ہوگی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر مریض پر دم کیا کرتے تھے، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی رنج اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، یعنی ہٹا نہیں سکتا انسان سے۔ مریض کی عیادت کرو تو کیا کہو، عیادت کی فضیلت ہے بہت زیادہ۔ مریض کے لیے یہ دعائیہ کلمات پڑھیں۔ سیدنا علی سے روایت ہے، میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر میری موت قریب آ گئی ہے تو مجھے راحت دے، اور اگر میری موت دور ہے تو مجھے کھڑا کر دے، تندرست کر دے، اور اگر میرا امتحان منظور ہے تو صبر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو جو میں کہہ رہا تھا دہرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں سے مجھ کو مارا اور کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پھر دہرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم عافی، اللہم اشفی، اے اللہ اس کو شفا دے، یا اللہ اس کو شفا دے۔ راوی کو شبہ ہوا، سیدنا علی نے فرمایا، پھر اس کے بعد مجھے یہ مرض لاحق نہ ہوا کبھی بھی، یعنی کہ دعا کرنی چاہیے یہ، اللہم عافی، اللہم اشفی، اللہم عافی، اللہم اشفی، اے اللہ اس کو عافیت دے، اے اللہ اس کو شفا دے۔ کیونکہ جو حضرت علی فرما رہے تھے اس پہ حضور غصہ ہوئے کہ کیوں یہ کہہ رہے، رحمت مانگو۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، لا باس طہورن انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی۔ لیکن اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں، یہ ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہو، پھر وہ ماری گیا۔ یعنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو کبھی اپنا برا خواب سنا دے، کبھی اس کی بری تعبیر نہیں بتاتے، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہر بات پہ آمین کہتے ہیں۔ تو جب نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہاری گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گی، ٹھیک کر دے گی، تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یقیناً وہ ٹھیک ہو جاتا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے۔ پڑھے تو اللہ اس کو اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، پھر یوں فرماتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔
تو میرا خیال آج کا تقریباً 20 منٹ کا ہونے لگا ہے، تو مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے، مصیبت کی خبر سن کر یہ پھر میں آج نہیں پڑھ رہی، انشاءاللہ یہ کل آپ کو بتا دیں گے۔ حوصلہ رکھنا ہے میری جان سب نے، انشاءاللہ اللہ نے آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھنا ہے، بہت لمبی زندگیاں دینی ہے، صحت والی، بہت روزیاں دینی ہیں برکت والی، اور آپ کے بچے، شوہر، بچوں کے بچے، بہن بھائی، ماں باپ، جتنے بھی عزیز رشتہ دار، اللہ مال جان ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ بہت حفاظت فرمانے والا ہے اور بہت رحیم و کریم ہے۔ اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو میرا پسند آیا ہو تو آپ اس کو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجیں، کیونکہ اس میں بیماری سے شفا کی ساری دعائیں ہیں، اور میں اس کی پکچر بھی ذکر گروپ پہ اور فیس بک کے پیج پہ ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ تو اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ، اللہ نے کے پاس چاہیے۔ اور ایک بات پتہ نہیں میں آپ سب کو بتا چکی ہوں کہ نہیں، ہمارے استاد نے تو ہمیں بہت بچپن میں بتائی تھی کہ جمعے والے دن نماز فجر سے لے کے ظہر کی نماز تک یا جمعے کی نماز تک، اس کے دوران جو کوئی 7 دفعہ بسم اللہ سمیت سورۃ اخلاص، 7 دفعہ سورہ فلق، 7 دفعہ سورہ ناس پڑھے گا، وہ ہر طرح کی آفت، مصیبت، پریشانی، بیماری، الجھن سے محفوظ رہے گا، ہر آفت سے۔ اور جو کوئی مغرب کی نماز کے فوری بعد 11 دفعہ بسم اللہ سمیت سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر اور 11 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے پڑھے گا، تو اس کے اگلے ہفتے کا بندوبست رزق روزی کا اللہ کے ذمے لگ گیا، اور اللہ وہاں سے دے گا کہ اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگ پلیز اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں، تاکہ آپ ہر جمعے اس کو مس نہ کریں، اور آپ کچھ لوگوں کو ضرور ایسی باتیں فارورڈ کیا کریں تاکہ ان کے بھی کام آئیں اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔ اب آتے ہیں ہم بیماریوں سے شفا کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، شہد فیہ شفاء للناس، ان میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 69۔ کلونجی خالد بن سعد سے روایت ہے کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجز بھی تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے، اس وقت بھی وہ بیمار تھے۔ ابی بن عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے یعنی کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف ایک ایک قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ آب زمزم، سیدنا جابر بن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے، یعنی جو آپ کی نیت ہوگی نا، یہ بیماری چلی جائے، یہ بیماری چلی جائے، یہ پریشانی چلی جائے، یہ اسی کے لیے آپ کے کام ہے، اسی کی دوائی بن جائے گا۔ اللہ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے، لہٰذا آب زمزم کا استعمال خوب کریں، اور ایک اگر جیری کین پورا لے کے اس میں آپ ایک قطرہ آب زمزم ڈال دیں تو سارا آب زمزم بن گیا۔ سارا پیور آب زمزم نہ پی لیا کریں، تاکہ کیونکہ یہ دور سے آتا ہے اور ایک اس پانی کی بہت عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اس کو پانی کی طرح پی جانا زیادتی ہے۔ تھوڑا سا 1 چمچ ملا لیا کریں اپنے جیری کین میں، جس مقصد کے لیے ہے، جس کے لیے وہ پیا جائے، اس سے آب زمزم شفا دے گا۔ بارش کا پانی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ سورہ کاف جو 2 نقطوں والا کاف ہے، اس کی آیت نمبر 9 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل، سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ،
بے شک یہ مبارک درخت سے ہے۔ سیدنا ابو سعد سعید حضری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان قبیلہ والوں سے مہمانی طلب کی، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہ کی۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ قبیلہ کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے یا کوئی تکلیف ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، جی ہاں۔ پس وہ اس کے پاس آئے اور اسے سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ انہیں بکریوں کا ریوڑ دیا گیا، لیکن اس صحابی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، جب تک اس کا ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں نہیں لوں گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول کی قسم ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی کے ذریعے میں نے دم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا، ان سے لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو، یعنی وہ بکریوں کا ریوڑ لے لو۔ آپ نے اجازت دی۔ تو لہٰذا اس طرح اگر کوئی کسی کو نیک اور اچھا سمجھتے ہوئے جس کے پڑھنے سے، پڑھانے بتانے سے کوئی ثواب ہوا ہے، اس کو کوئی ہدیہ کرے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ لے سکتا ہے، کہ یہ ہدیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کا انعام ہے ایک اچھے کام کا۔ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پر ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا ایک دیوانہ شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے سوا بھی کچھ پڑھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے لو اور میری زندگی کی قسم، کوئی باطل جھاڑ پھونک سے کھا سکتا ہے تو تم سچے دم کے ذریعے سے کیوں نہیں کھا سکتے؟ تم تو سچے دم کے ذریعے سے کھا رہے ہو۔ حضرت ایوب کی دعا، جب ان کو بیماری لگ گئی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں پورے جسم میں درد رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 دفعہ یہ کہو، اعوذ باللہ و قدرتہ و شرہ ما اجد و احاذر، اللہ کے نام کے ساتھ اور میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں، اور اس کا درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری سے عافیت دے دی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، پھر فرماتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اب اس سے بڑی کیا دعا اور ہوگی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر مریض پر دم کیا کرتے تھے، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء
لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی رنج اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، یعنی ہٹا نہیں سکتا انسان سے۔ مریض کی عیادت کرو تو کیا کہو، عیادت کی فضیلت ہے بہت زیادہ۔ مریض کے لیے یہ دعائیہ کلمات پڑھیں۔ سیدنا علی سے روایت ہے، میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ اگر میری موت قریب آ گئی ہے تو مجھے راحت دے، اور اگر میری موت دور ہے تو مجھے کھڑا کر دے، تندرست کر دے، اور اگر میرا امتحان منظور ہے تو صبر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو جو میں کہہ رہا تھا دہرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں سے مجھ کو مارا اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پھر دہرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آفی، اللہم اشفی، اے اللہ اس کو شفا دے، یا اللہ اس کو شفا دے۔ راوی کو شبہ ہوا، سیدنا علی نے فرمایا پھر اس کے بعد مجھے یہ مرض لاحق نہ ہوا کبھی بھی، یعنی کہ دعا کرنی چاہیے یہ اللہم آفی، اللہم اشفی، اللہم آفی، اللہم اشفی، اے اللہ اس کو عافیت دے، اے اللہ اس کو شفا دے۔ کیونکہ جو حضرت علی فرما رہے تھے اس پہ حضور غصہ ہوئے کہ کیوں یہ کہہ رہے، رحمت مانگو۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا لا باس طہورن انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی۔ لیکن اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، یہ ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو، پھر وہ ماری گیا۔ یعنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو کبھی اپنا برا خواب سنا دے، کبھی اس کی بری تعبیر نہیں بتاتے، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہر بات پہ آمین کہتے ہیں۔ تو جب نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہاری گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گی، ٹھیک کر دے گی، تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یقیناً وہ ٹھیک ہو جاتا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے۔ پڑھے تو اللہ اس کو اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، پھر یوں فرماتے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ تو میرا خیال آج کا تقریباً 20 منٹ کا ہونے لگا ہے، تو مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے، مصیبت کی خبر سن کر یہ پھر میں آج نہیں پڑھ رہے، انشاءاللہ یہ کل آپ کو بتا دیں گے۔ حوصلہ رکھنا ہے میری جان سب نے، انشاءاللہ اللہ نے آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھنا ہے، بہت لمبی زندگیاں دینی ہے، صحت والی، بہت روزیاں دینی ہیں برکت والی، اور آپ کے بچے، شوہر، بچوں کے بچے، بہن بھائی، ماں باپ، جتنے بھی عزیز رشتہ دار، اللہ مال جان ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ بہت حفاظت فرمانے والا ہے اور بہت رحیم و کریم ہے۔ اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو میرا پسند آیا ہو تو آپ اس کو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجیں، کیونکہ اس میں بیماری سے شفا کی ساری دعائیں ہیں، اور میں اس کی پکچر بھی ذکر گروپ پہ اور فیس بک کے پیج پہ ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ تو اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ، اللہ نے کے